نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے، لیکن ہمارے عرف کے اندر اس حکم کی مخالفت یوں کی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو گالی دینا ہمارے ہاں ایک عام رواج بن گیا ہے، بلکہ لوگوں کی عادت بن گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کو گالی دینے سے بھی منع فرمایا، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یعنی اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے، اور اس سے قتل و قتال کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کفر ہے۔ آج ہم گالی سے متعلق بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے ممانعت فرمائی ہے۔ تو گالی سے مراد کون سا جملہ ہے؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ کسی کو ایسے ہتک آمیز جملے بولنا کہ جس سے دوسرے کی عزت نفس مجروح ہو اور سننے والا اس میں اپنی بے عزتی محسوس کرے، اور بولنے والا اپنے حق میں ایسے جملے پسند نہ کرے، ایسے جملوں کو گالی کہتے ہیں۔ اور گالی دینا جتنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سنگین جرم اور بڑا گناہ ہے، ہمارے ہاں اس کے اندر اتنی غفلت اور لاپرواہی پائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے تو گالی دینے کو اپنا تکیہ کلام بنا رکھا ہے، بات بات پہ گالی دیتے ہیں، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم کس کو گالی دے رہے ہیں۔ بعض مرتبہ اپنے گھر میں عورتوں کے بیچ میں بیٹھ کر، اپنی بیٹیوں کے پاس بیٹھ کر ایسے فحش جملے بول جاتے ہیں کہ ان کو ذرا بھی حیا اور شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ہم کس طرح کے جملے کہاں بول رہے ہیں، کس ماحول میں بیٹھے ہیں۔ اپنے گھر میں، اپنے گھر کی مستورات ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کے بیچ میں بیٹھ کر، اپنی ماؤں کے سامنے بیٹھ کر ایسے جملے بول جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک بات ہے۔ گالی کا ارتکاب کر کے انسان دو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایک گناہ تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے منع فرمایا، تو جب انسان گالی دیتا ہے تو گویا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے۔ ایک جرم اور ایک گناہ تو یہ ہوا۔ دوسرا گناہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسلمان کا احترام اور اس کی عزت کرنے کا حکم دیا، اور اس کی عزت کو مجروح کرنے سے منع فرمایا۔ تو جب گالی دی جاتی ہے تو گالی دے کر دوسرے مسلمان کی عزت کو جب مجروح کیا جاتا ہے تو گویا یہ دوسرے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری قوم کا ایک شخص ہے جو درجے میں مجھ سے کم ہے، لیکن وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، کیا میں اس سے بدلہ لے لوں؟ یعنی کیا میں بھی اس کو گالی دے سکتا ہوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو شخص جو ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہوں، آپ نے فرمایا کہ وہ دو شیطان ہیں جو ایک دوسرے کا مقابلہ کر کے ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے والے دو افراد کو شیطان قرار دیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ پہ لعنت کرے یا اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا کون ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو اس کے بدلے میں جب وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں تو در حقیقت اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب آپ خود بنے۔ تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو گالی نہ دیا کرو، یعنی ان کی کوئی بات، کوئی واقعہ اگر سامنے آ جائے تو خاموشی اختیار کیا کرو، ان کو گالی دے کر اور ان کو تکلیف نہ پہنچایا کرو۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ اپنے مردوں کو گالی دے کر اپنے زندوں کو تکلیف نہ پہنچایا کرو۔ ظاہر ہے کہ جب کسی فوت شدہ کو گالی دیں گے
تو اس کا بیٹا، اس کا بھائی جو اس کا زندہ ہے، اس کو تکلیف ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ مرغ کو گالی نہ دو۔ اس کا سبب یہ بیان فرمایا، وہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے، یعنی جب صبح فجر ہو جاتی ہے تو مرغ بول کر جب لوگوں کو جگاتا ہے تو در حقیقت وہ لوگوں کو عبادت کے لیے، نماز کے لیے جگا رہا ہوتا ہے۔ اس سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو گالی نہ دو۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ زمانے کو گالی نہ دیا کرو۔ زمانے کو گالی دینے کا مطلب کہ جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں زمانہ بہت برا آ گیا، یا کسی مخصوص دن کا نام لے کر کہتے ہیں وہ دن بڑا برا دن تھا، وہ مہینہ بڑا برا مہینہ تھا، جس مہینے میں کسی کو کوئی پریشانی پیش آ جائے تو جیسا کہ بعض لوگ برائی کی نسبت اس مہینے کی طرف یا اس دن کی طرف یا اس سال کی طرف کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کیا کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانہ تو میں ہوں، زمانہ بنانے والا تو میں ہوں۔ اور در حقیقت ایسا ہی ہے کہ زمانہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پھر زمانے کو ہم گالی کیسے دے سکتے ہیں؟ قصور زمانے کا تو نہیں ہے۔ اگر غور کیا جائے تو قصور ہمارا اپنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب زمانہ برا ہوتا ہے تو زمانہ خود تو برا نہیں ہوتا، زمانے کے اندر جب لوگ برائی کرتے ہیں تو لوگوں کی برائی کی وجہ سے زمانہ خراب ہو جاتا ہے، یا کسی مخصوص دن کے اندر لوگ کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں اور دوسرے کے لیے پریشانی پیدا ہوتی ہے تو لوگ اس دن کو برا بھلا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ دن برا نہیں ہے، برے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دن کے اندر برائی کی ہے۔ اگر زمانہ برا ہوتا تو پھر ہر جگہ زمانہ برا ہوتا، ہر علاقے میں حالات ایک جیسے ہوتے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام علاقوں میں حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں حالات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کہیں اچھے ہیں کہیں برے ہیں۔ تو وہ اچھے برے حالات جو ہیں وہ زمانے کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ جس علاقے کے لوگوں کے اعمال اچھے ہیں، اخلاق اچھے ہیں، تو وہاں کے حالات اچھے ہیں، اور جس علاقے کے لوگوں کے اعمال اچھے نہیں تو وہاں کے حالات بھی اچھے نہیں۔ تو اس لیے ہمیں زمانے کو، دنوں کو، مہینوں کو برا بھلا کہنے کی بجائے ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جب لوگ اچھے ہو جائیں گے تو زمانہ خود بخود ہمیں صحیح نظر آئے گا۔ تو اصل میں زمانے کی برائی در حقیقت وہ ہماری برائی ہوتی ہے، ہم اپنے کو تو برا کہتے نہیں اور زمانے کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ گالی سے متعلق سب سے خطرناک بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، میری امت جب گالم گلوچ کے اندر مبتلا ہو جائے گی تو اللہ کی نگاہوں سے گر جائے گی۔ تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے اور انسان کے لیے بہت بڑے نقصان کی بات ہے کہ انسان زبان سے ایک جملہ ایسا نکال دے کہ اس جملے کی وجہ سے اللہ کی نگاہوں سے گر جائے، انسان کی اللہ کے ہاں کوئی وقت اور کوئی منزلت باقی نہ رہے، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کے بعد ایک صحابی کا واقعہ میں عرض کرتا ہوں جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت یہ فرمائی کہ کبھی کسی کو گالی نہ دینا، گالی دینے سے منع فرما دیا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اس قدر عمل کیا کہ اس دن کے بعد میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ فرمایا کہ نہ کبھی کسی آزاد کو، نہ کبھی کسی غلام کو، نہ کسی اونٹ کو، نہ کسی بکری کو، اپنی زبان سے گالی کا جملہ بھی کبھی نہیں نکالا۔ اس کو کہا جاتا ہے کامل اتباع۔ تو ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی کتنی تعمیل کرتے ہیں اور کتنی اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے حالات کا خود جائزہ لینا چاہیے، اپنی حالت ہمارے سامنے ہے، ہم کس قدر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کی پابندی کرتے ہیں اور کس قدر اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں۔ ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو کہ گالی دینا جن کی عادت بن چکی ہے، ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے اس برے عمل کی وجہ سے لوگ تکلیف میں ہیں۔ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی کوتاہی والی بات ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو کہ جنہوں نے گالی دینا اپنی عادت بنا رکھا ہے، اور ایسی عادت بن چکی ہے کہ ان کی
توجہ بھی نہیں جاتی کہ ہم کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ہماری اس عادت کی وجہ سے ہم بھی گناہ گار ہو رہے ہیں، اور ہماری اس عادت کی وجہ سے دوسرے لوگ تکلیف اور پریشانی بھی محسوس کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس گناہ سے باز آ جانا چاہیے، اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور ہمیشہ کے لیے اپنی زبان کو ہر قسم کی گالی سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام اسلامک بیانات اور مسائل جاننے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں مفتی انصر آف آفیشیلز کو۔